اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 16 کے اندر سورہ مریم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے، جو عیسائی تھا، جعفر بن ابی طالب سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، اسے سن کر نجاشی رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے بھی پادری اس کے پاس تھے وہ سارے رونے لگے اور ان کی کتابیں بھی گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ایک ہی مشکات یعنی ایک ہی دیے سے یہ روشنی نکل رہی ہے، یعنی کہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ تو بیک گراؤنڈ تو یہ وہی ہے جب ہجرت حبشہ ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے مشکلات بڑھ چکی تھیں، اور یہ والی جو صورت ہے اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی، اور اس کے سارے جو ہیں حالات اس کھل گئے ان کے اوپر جو اہل کتاب تھے، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ حق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس کو اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا تھا، یعنی تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا یہ ذکر ہے، زکریا علیہ السلام پر۔ اس نے عرض کیا، چپکے چپکے اس نے عرض کیا، جب اس نے اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز سے پکارا، نداءً خفیہ، کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی کوئی بھی دیندار نہیں ہے، کوئی بھی اس راہ پر نہیں ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل سے، خاص فضل سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، یعنی آل یعقوب علیہ السلام کی میراث میں سے یعنی کیا ہو، ان کی بھلائیوں کا وارث ہو، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے، اس کو پسند کیا ہوا انسان بنا دے۔ اب یہ جو دعا ہے نا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ جو من و سلوہ ہی اترا کرتا تھا، جو بے موسمی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پانی جو کچھ بھی ان کو جنت کے اندر سے فرشتے دے کے جایا کرتے تھے بند کمرے میں، اسی وقت انہوں نے دعا جب کی ہے تو یہ دعا ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اور امید تو کبھی وہ مایوس تو نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہے یحییٰ۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی نا ان کا نام بھی یہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا نام رکھا۔ عرض کیا کہ پروردگار بھلا میرے یہاں لڑکا بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ مطلب کیا مطلب ہے، بوڑھا ہو کے میں سوکھ چکا ہوں۔ فرماتے ہیں انوکھی چیز جب انہوں نے مانگی نا اللہ سے، اس بڑھاپے میں بیٹا مانگا، تو اس وقت ان کو مانگتے ہوئے تعجب نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ملے گا، ٹھیک ہے، تو پھر تعجب ہوا، یعنی کہ پھر کویسچن ان کے ذہن میں آئے کہ اس بیوی سے ہی ہوگا یا کسی دوسری بیوی سے ہوگا یا اسی بانجھ والی بیوی سے ہوگا، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ میری جو اس حالت میں جیسے میں بوڑھا ہوں ایسے ہی ہوگا، تو مطلب یہ کہ کیسے ہوگا، یہ ان کا کویسچن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواب ملا ایسے ہی ہوگا، یعنی ایسے ہی ساری سچویشن ہوگی۔
تو تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے تجھے بھی تو میں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، یعنی اس ڈیوریشن میں جب حمل ٹھہر جائے تو اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دیجئے۔ قالا، اللہ نے کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو آگے پیچھے مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی کہ وہ تمہاری جو قوت گویائی ہے نا، وہ اب وہ نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے بھی تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہوا تھا کہ اس ڈیوریشن میں تم نے اللہ کی حمد اور تسبیح کرنی ہے، کوئی ذکر اذکار جو ہیں وہ دوسرے نہیں کرنے، تم بات نہیں کرو گے، تم دوسروں سے گفتگو نہیں کرو گے، 3 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیے۔ اب اس کے حساب سے انہوں نے جب وہ محراب جو ہے، محاریب اسرائیل کی مساجد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل کی جو مساجد ہیں جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، تو اس میں سے وہ نکلے، اب لوگوں کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے سمجھایا کہ تم لوگ، خود بھی ان کو یہی حکم تھا اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اے یحییٰ، اب یہ پورا ڈیوریشن یعنی پتہ چل رہا ہے کہ وہ وقت گزر گیا، پیدائش ہو گئی، اور جو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی بچپن ہی میں حفظ کریں، معنی کو سمجھیں، عمل کریں، نافذ کریں، عوام پر بھی اور خود بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے نا، یہ بچپن کے اندر ہی، یعنی وہ اپنی بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی جو کتاب تھی، تورات تھی، اس کو حفظ بھی کر لیا تھا، اس کے معنی سمجھ لیے تھے، اس کی تفاسیر کو سمجھ لیا تھا، عمل عمل تھے اور نافذ کرنے والے بھی تھے عوام کے اوپر۔ اللہ خود ہی بتا رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ حکم کے اندر یہاں پر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ جو بھی ہے نا، قوت فیصلہ اور اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں سکھا دی۔ اس پہ یہ کویسچن نہیں کیا جائے گا کہ بچپن میں یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی ان کا شروع سے لے کے ان کی برتھ سے لے کر ہی ان کا سارا جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ سارا کچھ عام جو انسان ہوتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مکمل نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کے جو ذہن ہیں، ان کے دل و دماغ جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پوری پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری کیئر میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک وقت میں، اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری چیزیں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ عام انسانوں سے جو بلند ترین ہیں وہ ہیں تو انسان ہی، لیکن ان کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اسی لیے بچپن کے اندر ہی انہوں نے حفظ بھی کر لیا، معنی سمجھ لیے، عمل کر لیے، نافذ اپنے اوپر بھی کر لیا اور لوگوں کو بھی نافذ کرنے کا قوت دے دی، اختیار دیا، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی دی۔ حنانا من لدنا، حنان کہتے ہیں پاکیزگی کو، نافرمانی سے حد درجہ بہت زیادہ بچنے والا انسان، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حد درجہ بچنے والا جو ہے وہ بنایا، گناہوں سے بچنے والا، اور کیا کیا، پاکیزگی عطا کی، اور وہ بہت بڑا پرہیزگار بندہ تھا اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، اپنے والدین کا حق شناس تھا، یعنی کہ اتنا شروع میں سب کچھ ہو کے ایک اکلوتی اولاد، لاڈ پیار سے عام طور پہ بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کا، یعنی ماں کا بھی اور باپ کا بھی، دونوں کا بہت زیادہ حق شناس بندہ تھا، بہت زیادہ اوبیڈینٹ تھے، وہ جبار نہیں تھا اور نہ ہی نافرمان تھا، یعنی اپوزٹ ہو جاتا ہے حق شناس، یعنی جو حق دینے والا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جو ورڈ آتا ہے وہ جبار، سخت اور نافرمان کے آتے ہیں، تو وہ نہیں تھے۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن دوبارہ وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ جس پر سلام کہہ دینا اس پر پھر کوئی پکڑ نہیں ہوتی،
اللہ جس پر سلام بھیج دے، سلام کہہ دے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلامن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو علیہ، اوپر اس کے، یوما ولدہ، جس دن کے وہ پیدا ہوا اس دن بھی اس پہ ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی، و یوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا اس دن بھی وہ ہمیشہ سلامتی میں ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ تین انتہائی گھبراہٹ کے وقت ہوتے ہیں، یہ تین انتہائی گھبراہٹ کے وقت ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، میرے اور آپ کے، چاہے مجھے اور آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ تینوں وقتوں میں وہ ہر پریشانی سے سلامت رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے اوپر سلام بھیج کر یہ تین وقت بتا دیے۔ ٹھیک ہے، تو آدمی سب سے زیادہ خوفزدہ تین موقع پر ہوتا ہے: جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں وہ تھا، اور دوسرا وہ وقت ہوتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو فوت ہوتے ہی دیکھتا ہے جنہیں اس نے ان سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور تیسرا بڑا اس کا گھبراہٹ کا وقت ہے جب وہ زندہ دوبارہ کیا جائے گا اور اپنے آپ کو ایک دم بہت بڑے اکٹھ میں دیکھے گا، محشر میں دیکھے گا، کمیونٹی میں دیکھے گا، سراؤنڈنگ میں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں وقتوں میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام علیہما کو عزت بخشی اور انہیں سلامت رکھنے کی خاص نعمت ان کو عطا کی۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اتنی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے سلامتی والے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اندر سے ایسی پاکیزہ اور خوبصورت اور یعنی اتنا اچھی اولاد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں ان کو عطا ہوئی۔ اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں، اور تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر مامور ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تھوڑا سا یہ تعارف بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر حال بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرک کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر اس سے چھپ بیٹھی تھی، یعنی عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، کس لیے چھپ بیٹھی تھی؟ عبادت کرنے کے لیے۔ وہ شرکی جانب جو ہیں بالکل الگ ہو گئی، گویا اس نے اپنے آپ کو گھر والوں سے دور پھینک دیا تھا۔ اچھا، اب یاد رہے اس بات میں آیت نمبر 16 میں کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ نے بیت مقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا ہوا تھا نا، تو وہ اپنے بہنوئی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ان کی یعنی ان کے گارڈنر جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بہنوئی جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، تو ان کی کفالت میں مصروف عبادت ہی رہا کرتی تھیں۔ حدیث معراج میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی نیکی، پاکیزگی اور شرافت وہ ضرب المثل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں مرد، اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئیں مگر عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے گوشت کے سالن میں بھگوئی ہوئی روٹی کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو علیحدہ ہونے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایام آنے کی وجہ سے الگ ہو گئی تھیں، اور بعض نے فرمایا ہے کہ عبادت کے لیے مکمل تنہائی کی خاطر الگ ہوئی تھیں۔ تو بظاہر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بیان نہیں کی، اصل حقیقت وہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نصارہ نے مشرق کو اسی لیے قبلہ بنا لیا ہوا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش بیت مقدس کے مشرقی جانب میں ہی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مریم جو ہیں وہ کس طرف ہو گئیں؟ وہ مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھیں سب سے۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے جبرائیل امین کو، اپنے خاص فرشتے کو
سبحان اللہ، جب ان کو کہا روحنا تو پھر مرتبہ اور وقار اور فضیلت کا کیا ہی کہنا ہے حضرت جبرائیل امین کی۔ ان کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام یکا یک بول اٹھیں کہ اگر تو کوئی خدا طرز تقوی والا آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قالت انی اعوذ برحمن، اتنی یعنی کہ انتہائی کامل اور خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر مریم علیہ السلام جو ہیں سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئیں اور اس کی نیت بھی کہیں اس کی نیت بھی نہ بری ہو جس قدر یہ خوبصورت ہے۔ اس لیے انہوں نے بچاؤ کے اقدام کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی جو ہے ذات کی اس کی پناہ پکڑی اور تاکہ وہ اپنی بندی پر رحم فرما کر اس کی عصمت بھی محفوظ رکھے، عزت محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی اس مرد کو بھی اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تجھ میں بھی اللہ کا ذرا بھی ڈر ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بتایا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کرنے کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہاں جبرائیل نے پاکیزہ لڑکا عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، حالانکہ عطا وہ بھیجنے والا ہی اس کی ہی ہے۔ مشہور 7 قرات میں سے یہ چیزیں جو ہیں فرق آ جاتی ہیں تھوڑی سی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اولاد کے لیے تو مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے، جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے کبھی کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، نہ چھوا ہے، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، نکاح بھی نہیں اور زنا کے بغیر ہی تمہیں بیٹا ہوگا۔ تو قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، مزید یہ بھی بتایا، اس کو کلیئر کیا آیت نمبر 21 میں کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ کسی مرد کے بغیر تجھے بیٹا دینا میرے لیے تو بالکل آسان کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ کس طرح ماں کے بغیر ہی انسان، پھر حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں اور پھر ماں باپ دونوں کے ساتھ ہی پھر انسان، تو تینوں حالتوں میں قدرت کاملہ کا ہی اظہار ہے۔ آدم جو ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے اور حوا ماں کے بغیر انسان جو ہیں حوا علیہما السلام جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں اور پھر ماں باپ دونوں کے ساتھ جو ہے پھر آگے سے انسان پیدا ہوئے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک جگہ پہ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ انسان تو دور، ایک مکھی بھی پیدا کرنا کسی دوسرے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں اس کے اندر پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ بیت مقدس کے 8 میل دور جو جگہ ہے بیت الحم جو ہے وہاں پر وہ منتقل ہوئی، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اور حمل کتنا عرصہ رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ہوئی اس عرصے میں، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بس حمل ہونے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ ہی ولادت ہو گئی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، مگر یہ بات کسی قابل اعتماد ذریعے سے ہمیں مطلب کہ کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے، اور وحی الہی کے بغیر کسی واقعے کے متعلق سینکڑوں برس بعد اگر کوئی بات کسی شخص سے سنائی بات کر دی جائے تو خواہ مخواہ اتنا عظیم اور وہ بات یقین کی ٹھنڈک تک بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو پکڑا جائے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حمل کی عام مدت جو ہے انہوں نے پوری کی ہوگی۔ تو واللہ عالم، یہ
بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جب وہ حمل ٹھہر گیا اور اس حمل کے لیے ہوئے ایک دور مقام پر وہ چلی گئیں۔ یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے نا کہ پھر وہ اس ٹائم پیریڈ کو جو ہے انہوں نے علیحدہ ہی گزارا۔ پھر کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی وقت گزر گیا نا۔ زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ ہاں یعنی کہ اب وہ اس چیز سے بھی پریشان ہے کہ میں کیا جا کے بتاؤں گی اور کیسے یعنی اس درد کی وجہ سے بھی جو ان کو اٹھانا پڑ رہا تھا عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ہونے والی جو درد ہے اس کی وجہ سے، پھر جب عورت کے ہاں پیدائش کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو جس کا معنی شدید حرکت کا ہے، تو ولادت کے قریب ماں کے پیٹ میں بچے کا شدت سے حرکت کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ شدت سے مجبور ہو کر وہ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اکیلی تھی بالکل اللہ کے سہارے پر، اور آنے والے تصور کا جو وقت ہے اس کا تصور کر رہی تھیں کہ جب ہر طرف سے برائی کی تہمت ان پہ لگے گی، تانے ملیں گے، گزشتہ زندگی کی ساری نیکیاں، پاک بازیاں اور شرافت کا خاکہ اڑا دیا جائے گا، اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور کسی کو یہ یاد ہی نہ ہوتا کہ کوئی مریم بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں نا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں فتنے کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حدیث میں کسی تکلیف مثلا مریض یا فقر وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے ہرگز نہ کرے۔ اگر اسے ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے فوت کر لے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ دعا بھی کی، یعنی کہ وہ ساری پاکیزگیاں، وہ سب کچھ میری طہارتیں، وہ ساری میری پاک دامنی، میری نیکیاں، میری عبادتیں، شرافت کا سارا خاکہ لوگ میرا اٹھا کے تو اس کو چیر پھاڑ دیں گے۔ تو اس تصور سے وہ کانپ گئیں اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کاش میں اس سے وقت سے پہلے ہی، انہوں نے وش کی کہ میں مر چکی ہوتی اور کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کہ مریم کون تھی۔ اللہ کروڑوں سلامتیاں اور محبتیں اور اپنی رحمتیں حضرت مریم پاک دامن کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے وہ بھیجے، سلامتیاں بھیجیں، ہمارے سلام بھیجیں ان تک، ہماری محبتیں ان تک بھیجے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ان کو سمیٹے، اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کے درجات کی بلندیاں ان کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فرشتے نے بیک سائڈ سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں بھی ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو بتا دیا گیا۔ اب فردر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور یہ بتا دینا کہ میں نے روزے کی نیت، خاموشی کا جو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر تمہیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا بات کرنی ہے اور ان کو کیا جواب دینا ہے، اس مسئلے سے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور باقی تم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہی خود انشاءاللہ اس کا راستہ بھی بتائے گا۔ اب وہ کیا کریں، پھر وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں، اور لوگ کہنے لگے، جب انہوں انٹر ہوئی ہیں سٹی میں، تو کہنے لگے کہ اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن۔ اب ساری جو ہے نا وہی جو باتیں وہ جس سے ڈر رہی تھیں، اور وہی تانے اور وہی جملے جو ان کو سننے پڑ رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کی روح کانپتی تھی، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے سارا صبر کیا اور اسی کی رضا میں راضی رہیں۔ دیکھیں یہ جملے دیکھیں، مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، بڑا گناہ کیا تو نے۔ اور پھر دیکھیں کیا کہا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی اتنا کچھ ان کو سننے کو مل رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا، جو اپنی نیکی اور شرافت میں مشہور تھا نا۔ ٹھیک ہے،
تو یعنی ایسے صالح بھائی کی، ایسے نیک بھائی کی بہن، ایسے باپ کی بیٹی جو کسی طرح برا ہی نہیں تھا، کسی طرح سے برا نہیں تھا، اور ایسی ماں کی بیٹی جس میں بدکاری کی کوئی خصلت ہی نہیں تھی، تو نے یہ کیا گل کھلا دیا؟ ان الفاظ میں وہ مریم علیہ السلام کو اشارتاً برائی سے، یعنی کہ وہ بتا رہے تھے اور کر رہے تھے کہ کسی طرح برا اور بدکاری کی کسی خصلت والی کا جو نام، اس کی جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے بولے جا سکتے تھے۔ اب ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بہت ہی نیک بھائی تھے، ان کا نام تھا، اور عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور وہ بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ہارون کو بعض اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون سمجھ لیا ہے، اور اعتراض بھی جڑ دیا ایسے نا علم ہونے کی وجہ سے کہ مریم اور ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو گئیں۔ ان کے درمیان تو مدت دراز ہے، تو علماء اسلام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں، مثلا یہ کہ ہارون علیہ السلام کی بہن سے مراد ہارون علیہ السلام جیسی نیک اور صالح خاتون ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد وہ سارے جواب جو ہیں وہ بالکل تکلف ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور جن کا ذکر ہے ہارون، وہ مریم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد بھی عمران تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور ان کے بھائی ہارون کے والد بھی عمران تھے ٹھیک ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا، تو وہاں کے لوگ یعنی نصارہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو پڑھتے ہو یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، تو موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے، وہ واپس آیا اور اس بات کا ذکر رسول اللہ سے کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں واپس آیا اور اسی بات کا ذکر پیارے نبی سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام جو رکھا کرتے تھے، یعنی مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے نام پر ہی تو رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ ہارون کون سے ہارون ہیں جن کو یہ کہہ کر اور ان کو پھر وہ تانا دیا جا رہا ہے، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی کسی مسئلے میں کسی بات میں اجلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو تمہاری گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا اسی وقت، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ یعنی صرف اپنی والدہ کا نام لیا کیونکہ والد تو ہے ہی نہیں نا، تو یہ سارا کچھ ان کی گواہی کے اندر موجود ہے، ان کی بات کے اندر موجود ہے، ان کے اعلان کے اندر موجود ہے، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی اپنی والدہ کا آگے جھکنے والا خدمتگار بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، یہ پھر وہی بات ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام مجھ پر، اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے میں اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یہ ہے ان کا تعارف حقیقی، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کون سی اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ وہ ایک کام کو حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پیارے سونے اللہ، آپ کے حق میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں، آپ کی قدرت میں، آپ کے العزیز ہونے میں اللہ یہ سب کچھ شامل ہے۔ اللہ آپ کے حکم کن کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اے میرے مولا، آپ کے اختیار میں ہے وہ حکم کن۔ اللہ ہم روزے کی حالت میں آپ سے ہر خیر کا دروازہ کھلنے کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے وہ خیر کے دروازے کھولنے کے لیے اپنا حکم کن نافذ کر دیجئے۔ اللہ اپنا حکم کن جاری کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا حکم کن جاری کر دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم سب سننے والوں کے حق میں ہمارے
زندگیوں کے اندر آنے والے دنوں میں اور ہماری گزرنے والے ان لمحوں میں اللہ اگر کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، اللہ تعالیٰ کوئی بھی دنیا اور آخرت کی کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی آزمائش آنے والی ہے اور آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کے لیے حکم کن کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتیوں والے حکم کن عطا فرما دیجئے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور برکتوں والے حکم کن عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے روزے اور عبادتیں قبول کرنے والے حکم کن عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیوں کے حکم کن جاری فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ بن باپ کے بچے کو پیدا کرنے والے اور والدین کے بغیر ہی انسان کو پیدا کرنے والے اور والدین کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے والے اور بانج عورت کو اور بوڑھے مرد کو اولاد کی نعمت عطا کرنے والے، بھر بھر کے سلامتیاں دینے والے، اے حکم کن کو جاری کرنے والے، اللہ ہمارے لیے اپنی بہترین فیصلوں کو نافذ کر دیجئے، جو ہماری نسلوں تک کے لیے، ہماری رہتی دنیا پر نسلوں تک کے لیے جو آپ کی برکتیں جاری اور ساری ہو جائیں، جو کافی ہو جائیں، خیروں میں، دنیا میں، آخرت میں، قبروں میں، حشر میں، محشر میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اللہ ہمارے لیے اپنے لیے خیر کے دروازے کھول دیجئے اور اپنا حکم کن ہمارے لیے جاری فرما دیجئے۔ اے عیسیٰ کے رب، اے مریم کے رب، اے ہارون علیہ السلام کے رب، اے تمام انبیاء کے رب، اللہ تعالیٰ اے سب کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک، اے جبرائیل امین کے رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتریوں کے، بھلائیوں کے، اللہ تعالیٰ عزتوں کے، رفتوں کے، درجات کی بلندیوں کے، شان کے، مقدروں کے اللہ دروازے کھول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت اور بھلائیوں والی اللہ رزق حلال عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی یہ دعائیں اور سننے والوں کے دلوں پر، دلوں کے اندر، ہاتھوں میں، اللہ زبانوں پر جو دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، اللہ وہ ساری اپنے حکم کن سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ ہماری اللہ عبادتوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے قیام سیام اللہ تعالیٰ ہمارے سجود کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسی بات پر کہ وہ جب اللہ کہتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ بس ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یعنی یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا نسب، ہر شک و شبہ اور ہر عیب سے پاک ان کا نسب رہے۔ ان کی والدہ اور ان پر تہمت تراشنے والے یہودی تو انہیں رب قرار دینے والے نصارہ، تو ان کی بات تو محض شک و شبہات پر بھی مبنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا آیت نمبر 36 میں، اس کا آخری حصہ اور خلاصہ یہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی عطا کردہ نعمتیں بیان انہوں نے کر دی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، اور پھر فرما دیا کن فیکون تک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے جملے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ پر ان کا یہ کلام مکمل ہو جاتا ہے، یعنی عبادت اسی کا حق ہے اور ہمارا رب ہے جو میری اور تمہاری پرورش کرنے والا، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ٹھیک ہے، سو جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب ہی دیکھ رہی ہوں گی، یعنی دنیا میں تو نہیں تھا نا سنائی دیتا اور آنکھیں بھی نہیں دیکھتی تھی، اب تو بڑا کچھ روشن ہو گیا ان کا، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین کے اس ساری چیزوں کے وارث ہوں گے۔
اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نا ایک تقریر جو ہے عیسائیوں کے گروہ سے جو ہو گئی، آگے پھر عیسائیوں کو سنانے کے لیے جو نازل کی گئی تھی، آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں پر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں قیامت کے ساتھ ہی، کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب جنت میں یہ جب حشر میں آئیں گے تو ان کا کیا صورتحال ہوگی. یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت کا اصل جو ٹاپک ہے نا اس کی طرف آیا جا رہا ہے، توحید، نبوت اور حشر کے واقعات کا بیان کرنا. توحید کے منکر بھی دو قسم کے ہیں، اس وقت بھی دو قسم کے تھے، یہود و نصارہ جنہوں نے عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے. اور پچھلی آیات میں مریم اور مسیح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان کے بھی غلط عقائد کی یہاں پر تردید کر دی گئی. اور دوسری ٹائپ کے جو مشرکین ہیں، جو عرب اور بت پرستی میں مبتلا تھے، ڈائریکٹ ہی اس غلط عقیدے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہونے کے وہ دعوے دار تھے. تو یہاں سے آیت نمبر 41 میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ان جو مشرک ہیں نا ان کی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو بت پرستی سے نکالنے کی کتنی کوشش کی، اور پھر نہیں کچھ بنا تو خود ہی وطن چھوڑا اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے. لیکن اے مکہ والو، اے بت پرستو، تم تو ایک طرف تو ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور دوسری طرف بالکل ہی بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لڑتے لڑتے ساری زندگی توحید کا پیغام دیا اور بتوں کو جو ہے اس سے منع کرتے رہے. تو تم ان کی اولاد ہو کے کس طرح کی تم یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ ہاں. تو فرمایا آیت نمبر 41 میں رکوع جو شروع ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں، اس قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دو. بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس وقت کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت انداز میں، اتنی اپنائیت کے ساتھ، اتنے پیارے طریقے سے اپنے باپ کو محبت چاہت کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عذاب نہ آ جائے، یہ سارا کچھ جو آپ کے چل رہا ہے نا آپ کی زندگی میں، یہ تو نتیجہ ہے شیطان کے دوست و ساتھی بننے کا. معلوم ہوا اس سے کہ شیطان کا ساتھی بننا عذاب سے بھی بدتر ہے. شیطان کا ساتھی بننا تو عذاب سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اور ساتھ وہ ڈر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور اپنے باپ کو یعنی رغبت دلا رہے ہیں بڑی پیاری طریقے کے ساتھ. لیکن ان کے باپ نے آگے سے ایسی بے رغبتی سے بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تو بے رغبتی کرنا چاہتا ہے؟ والد نے جواب میں بیٹے کی بات کا انکار کرتے ہوئے بالکل جو ہے ایک الگ طرح سے ڈانٹنے کی صورت میں جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی. اپنے باپ ہونے کا، بڑے ہونے کا روب بھی ڈالا. تو کہا کہ کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے بتوں سے، میرے بتوں سے، ہمارے بتوں سے، تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے آیت نمبر 46 سے کہ اس کے نزدیک بتوں سے بے رغبتی زیادہ قابل گرفت تھی. ٹھیک ہے. تو رہا بیٹا تو شرک سے منع کرنے کی وجہ سے اسے انتا کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. ابراہیم کا نام ایسا قابل نفرت ٹھہرا ہے کہ اسے سب سے آخر میں لیا ہے. یہ آپ ترتیب دیکھیے نا، انتا انتا کر کے بات کر رہا ہے اور بعد میں اینڈ پہ ابراہیم کا نام لے رہے ہیں علیہ السلام. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، طریقہ دیکھیے، دین اسلام کو دیکھیے کہ وہ ہر بات میں یا آبا تھی. ہاں، اپنے مشرک باپ کی خصوصی مہربانی ان کے لیے مخاطب کے اندر یعنی خطاب کرنے کے اندر موجود ہے. اب یہ پتہ کیا ہے، یہ ان کے عقیدے کی بنا پر پیدا ہونے والی جو دوستی اور دشمنی ہے، وہ
دوستی اور دشمنی نسب کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوستی اور دشمنی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عقیدے کی وجہ سے جو دوستی اور دشمنی ہوتی ہے وہ نسب کی وجہ سے جو دوستی اور دشمنی ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ طریقہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا نام انہوں نے بعد میں لیا ہے، جملے میں پہلے انتا کہا ہے. تو یہ نفرت کی بھی ایک جو ہے دلیل ہے کہ ان کا باپ جو ہے ان سے کس قدر اس بات پہ نفرت کر رہا تھا، صرف ان کے حق پرست ہونے پر اور ان کے اس طرح منع کرنے پر. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا باپ نے کہا کہ تو معبودوں سے پھر گیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی مار دوں گا پتھر مار مار کے، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یہ ہے وہ، یعنی نسب کہیں نہیں ہے، عقیدہ اتنا، عقیدے کی وجہ سے اتنی دل کے اندر دوری پیدا ہو گئی ہے. اس مشرک باپ کو اپنا نسبی بیٹا جو ہے وہ اتنا سخت برا لگ رہا ہے، اور عقیدے میں اپنے سے قریب جو لوگ ہیں بت پرست ہیں وہ ابراہیم اپنے سگے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے ہی رب کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا. یعنی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی پیاری بات ہے، کتنی یعنی ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکہ اپنے جاہل باپ کے اس سنگ دلانہ جواب کے مقابلے میں پھر بھی انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، آپ سلامت رہیں. جاہلوں کے جواب میں بھی ہمیں یہی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی جب کوئی ضد اور اناد پر تل جائے تو یہ رخصت ہونے اور ترک تعلق کا جو سلام ہے یہ بھی جائز ہے. یعنی کہ علیحدہ ہوتے ہوئے نا، جب آپ کو پریشانی ہے یا آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا اور آپ سے کوئی بحث مباحثہ کر رہا ہے، اس وقت بھی لعنت ملامت کرنے کی بجائے کیا کریں، ان کو کہیں کہ سلام ہو تم پہ، اور ان سے الگ ہو جائیں. پس جب وہ لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، اتنا بڑا قدم لیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت توفیقی تو موجود تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بھی تھی ہدایت کی، اور وہ ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی. اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لیا. اس وقت ہجرت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں، شہر کو چھوڑنا، ملک بدر ہو جانا، اور کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، لیکن اللہ کی خاطر سب سے جدا ہو گیا. تو ہم نے پھر اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری بھی عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ بہت نیکی کے کام کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کے پھر اس کے لیے بہت اچھے جو ہیں ان کے لیے سچی ناموری بھی کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام دیے نا. آیت نمبر اس کو ذرا رک کے نا 50 میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رحمت سے مراد پھر اس کو کیا دیا، نبوت دے دی، دینی اور دنیاوی بے شمار برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. اموال کی کثرت تھی، اولاد کی کثرت بھی تھی، ارض مقدس کی خلافت دے دی، نسل در نسل نبوت کی امامت بھی ان کو عطا کر دی، اور اچھی شہرت ان کو عطا فرمائی کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی وہ لسانہ بول کر وہ چیز مراد لی ہے جو زبان کے ساتھ ہوتی ہے. اور یعنی شہرت اور ناموری بول کر احسان مراد لیتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے. اور لسانہ صدق یہ کیا ہے، سچی ناموری کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس ناموری اور شہرت کے حقدار وہ تھے، اور ان کا عمل اس شہرت کو سچا ثابت کرتا تھا، اس لیے ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا. چنانچہ یہودی، عیسائی ہوں یا مسلمان، سبھی ان کی تعظیم، عزت، احترام کرتے ہیں، ان کو اون کرتے ہیں. اور نماز میں آپ دیکھ لیں درود ابراہیمی بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت ہی کا ثمر ہے. جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، وہ ہماری نماز کے اندر حصہ بن چکا ہے، سبحان اللہ، رہتی دنیا تک. تو اللہ اپنے سچے پیاروں کو ایسی ہی ناموریاں سچی عطا کرتا ہے. ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، اللہ اس میں سے حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے.
آمین۔ اور پھر ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی ایک چنا ہوا مخلص چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، خالص کیا ہوا، مخلصاً خالص کیا ہوا، چنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رسولن کا معنی ہے بھیجا ہوا، اور نبیین کا معنی ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ نبا ان عام خبر کو نہیں بلکہ اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی عجیب و غریب خبر ہوتی ہے نا۔ تو قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ عام طور پہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، بعض مقامات پر ایسے ہیں جن سے دونوں کے مرتبے اور یا کام کی نوعیت کے اعتبار سے کافی فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو خاص ہیں اور امت رکھتے ہیں یا کتاب رکھتے ہیں وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو رسولن کے بعد نبیین آیا ہے تو اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بھی بھیجا جائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجے تو اس کا رسول، کوئی اور بھیجے تو اس کا رسول، ٹھیک ہے۔ اللہ بھیجے تو اللہ کا رسول، اور اگر کوئی اور بھیجے تو پھر اس کا رسول، جیسے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق ہے، سورہ یاسین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مرسلین کسی نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے دائی تھے، یعنی وہ نبیوں کی طرف سے، وہ کسی نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے آگے ڈیوٹی آن ڈیوٹی جو بھیجے ہوئے تھے نا خبر دینے والے، وہ مرسلین کسی نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے دائی تھے، بلانے والے، دعوت دینے والے، ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی طرف سے بھیجا ہوا محض ایک دائی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ خود نبی بھی تھے اور جو وحی الہی سے سرفراز تھے۔ تو یہ دونوں مقام ان کے پاس تھے کیونکہ کتاب بھی تھی ان کے پاس اور ان کے پاس ان کی امت بھی تھی۔ پھر آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، یعنی ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے پکار لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر واپس جانے کے لیے، جب ان کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے، اس راستے سے گزر رہے تھے تو کوہ طور کی جانب سے وہ رستہ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو داہنی جانب کہہ دیا، مشرقی دامن کو داہنی جانب فرمایا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ خود پہاڑ کا کوئی دایاں بایاں رخ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پکارا اور اس کے ساتھ راز کی بات کی، ٹھیک ہے، اس کو تقرب عطا کیا، یہ آپ کو واقعہ معلوم ہی ہے۔ اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، اور وہ بھی ایک راست باز انسان تھے، اور ایک نبی تھا، اور اسے بھی ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 56 کو تھوڑا سا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یہ جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 56 میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے پہلے اوپر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رب تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا باعث سب سے پہلے تو خود اس کی ذات پاک کا کسی کو انتخاب کر لینا ہے، یہ کوئی یعنی کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یا راضی اس اللہ کا ہو جانا کسی بندے کے ساتھ، اس بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان شارٹ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا وہ اتنا بڑا احسان کہ اللہ کسی ایک بندے کو چن لے اپنی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس عمل کی پابندی کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی دیا گیا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، کیونکہ وہ نماز کا حکم دیا کرتے تھے، خوب پابند بھی رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی سے رزق کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اچھا انجام ہے تقوی والوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا،
اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ پسندیدہ اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا، اور پسندیدہ ہونے کا باعث سب سے پہلے ریزن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا خود کسی کا منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے بھی چنتا ہے، لوگوں میں سے بھی پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنی طرف سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنی طرف راستہ اسے ہی دیتا ہے جو رجوع کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مرضیہ ہونے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بھی بندے کا فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہاں، آیت نمبر 55 کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہم یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، وہ کس وجہ سے محبت کرتا ہے؟ فرض کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کوئی مسلمان جب فرائض کی ادائیگی مکمل کرتا ہے پلس نوافل کی یعنی ایکسٹرا عبادت کی یا کاموں کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایکسٹرا ورکنگ کی وجہ سے اور اس کے فرض پورا کرنے کی وجہ سے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، سو تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل امین آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہی ہے مرضین کا حقیقی مصداق، یعنی کہ مثال ایسا شخص ہوتا ہے، ایسا چنا ہوا شخص، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب ادریس علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 56 میں جو اللہ نے کہا ان کو ہم نے اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا یا صالح و اخ صالح، اخی صالح کہہ کے، یعنی صالح نبی اور صالح بھائی کو کہہ کر اس طرح ان کو ویلکم کیا، اور آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرح مرحبا بالولد صالح، یعنی صالح بیٹے کو مرحبا نہیں کہا، یعنی کہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ حدیث معراج جو آئی ہے امام بخاری کے جو انہوں نے بیان کی ہے، امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ذکر کیا جاتا ہے کہ الیاس ہی ادریس ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام ہے۔ تو حافظ ابن حجر جو ہیں وہ اس قول کو بھی لے کے آئے ہیں کہ امام بخاری کی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہوئے، کیونکہ قرآن مجید میں الیاس علیہ السلام اور نوح یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے۔ ان کا زمانہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ بعض مفسرین جو تحقیق کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ یہ ان سے پہلے کے ہیں۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام کے جو مکانن علیہ بہت اونچا مقام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھایا گیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف کعب کا ہی قول ہے جو اسرائیلی روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک جو ہے نا وہ اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مضبوط سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اوپر بلند کیا مقام، تو وہ چوتھے آسمان پہ جو موجود ہیں، تو اس لیے ان کی تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بلند ہیں. اچھا، اب آگے یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو بھی ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی، یعنی یہودیوں جو ہیں اہل کتاب کے اندر سے. پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً وہ اپنا وعدہ پورا کر کے ہی رہتا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام جو ہے کنٹینیوسلی ان کو ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو تقوی والا ہے. ربنا جعلنا منہم، آمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، وہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے. یہاں یہ آیت نمبر جو ہے 64 میں یہ جبرائیل امین جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ جواب دے رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں، ہم جو ہیں نہیں اترا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فرشتے جو ہیں وہ نہیں اترا کرتے. پیارے جبرائیل امین بھی، ان سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ آپ جو ہے وہ آیا کریں، یا میرے پاس اس سے زیادہ دفعہ نہیں آ سکتے. تو جتنا آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں، کیا اے جبرائیل امین آپ زیادہ نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آتے زیادہ؟ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام سکھایا جبرائیل امین کو کہ تم یہ جواب دو، یوں کہو. سو یہ کلام ہے اللہ کا جبرائیل کی طرف کہ جبرائیل آپ اپنی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا وہ جواب دیجئے کہ ہم خود نہیں اترا کرتے. ہماری لہو ما بین ایدینا، یعنی صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اترنے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو اپنی مرضی سے کسی کام کا بھی اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے، یہاں اس کے درمیان ہے نا، یعنی دائیں اور بائیں چاروں طرف ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کلیئر کر رہے ہیں. تو یعنی وہ فرمایا کہ وما کانا ربک نسیہ، کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بہت بھولنے والا تو نہیں مگر کم بھولنے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں ہے. یعنی بھولنے کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر دیر سے اترتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بھلا دیا ہے، جیسے کہ مشرکین باتیں بنایا کرتے تھے. ہاں، تو وہاں بھولنے کا تو کسی طرح سے کوئی سوال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا جبرائیل امین کا اجازت کے ساتھ وقفے سے جو ہے نا وہ اترنا آنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مشکل نہ آئے، تاکہ اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں حلال کیا ہے اور جو حرام کیا ہے، ہاں، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ معاف کرے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بھول کے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں بھول جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم تو کوئی کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتے، اور ہمارا آنا اور آپ سے ملاقات بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. جیسے فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کی ساری چیزیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، بس تم اس کی بندگی کرتے رہو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو.
کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے اس کو حشر کے میدان میں حشر کر لائے گا، محشر میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس ان شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا نا، لیڈر بنا پھرتا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یعنی سب نے، میں نے، آپ نے، تمام انبیاء نے، تمام لوگوں نے، تمام صالحین نے، شہداء نے جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا کر ہی گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، دنیاوی حالت میں، اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار اور ٹھاٹھ والی ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، امیر قوموں کو جو اس سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان تو ڈھیل ہی دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو یا موت کا وقت ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں، جیسے ہم نے سورۃ کہف میں پڑھا ہے نا، باقیات الصالحات، تو یہاں پر بھی آیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس ساز و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے نا، وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی بیک کو سپورٹ کریں۔ کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اور زیادہ اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ متقین میں، اللہ کے رحمان کے مہمانوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہیں ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کی حضور سے جس کے حضور سے پروانہ حاصل نہ کر لیا ہو، یعنی کہ جس کو اللہ نے ہی آزاد نہ کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بیہودہ بات ہے جو لوگ یہ ٹھہرا رہے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، اس بات سے اتنی بڑی بات ہے نا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، 25 دسمبر والے دن ہی پھٹ پڑیں، ہاں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ چھایا ہوا ہے، محیط ہے، اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن، اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں
ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیں اور ہٹ دھرم لوگوں کو، ڈھیٹ لوگوں کو ڈرا دیں۔ ان سب سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ مریم یہاں پر کمپلیٹ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو توفیق دے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس میں سے جو میسیج ہیں وہ سارے سن سکیں، اس کو جو ہے ہمارا صحیح عقیدہ اس پہ بن جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔